آج ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں ان کی مدد سے ہم 16 جولائی کی تاریخ میں جھانکیں گے. دیکھتے ہیں اس دن کیا کچھ خاص ہوا. جی بالکل. کون لوگ پیدا ہوئے، کون دنیا سے گئے. بالکل. اور مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے وہ اہم باتیں، وہ دلچسپ چیزیں نکالی جائیں جو 16 جولائی کو ایک منفرد دن بناتی ہیں. صحیح. مطلب سائنس، سیاست، ثقافت، کئی رنگ نظر آئیں گے. چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے بہت پیچھے چلتے ہیں. 622 عیسوی. اچھا. ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری تقویم جو ہے اس کا آغاز اسی تاریخ سے جڑا ہے. اچھا، یہ ہجرت والا واقعہ. جی، کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی مکہ سے مدینہ ہجرت کا جو نقطۂ آغاز تھا وہ یہی دن تھا. اور یہ مطلب صرف ایک کیلنڈر کا آغاز نہیں تھا نا. ذرائع اس بات پر کافی زور دیتے ہیں کہ یہ تو ایک نئی تہذیب، ایک نئی معاشرت کی بنیاد تھی. بالکل. جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا. اس کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت تو آج تک محسوس ہوتی ہے. صحیح کہا. اب ذرا تیزی سے آگے آتے ہیں 20ویں صدی میں. 16 جولائی 1945. اچھا، 1945. امریکہ نے نیو میکسیکو میں وہ ٹرینٹی ٹیسٹ کیا، دنیا کا پہلا ایٹمی تجربہ. اوہو، ایٹمی دور کا آغاز. جی ہاں، ایک بالکل نیا اور یوں کہیں کہ بہت طاقتور دور شروع ہوا. اور دلچسپ بات یہ ہے، ذرائع اس تجربے کو صرف ایک سائنسی کامیابی کے طور پر نہیں دیکھتے. اچھا. بلکہ فوراً اس کو جوڑتے ہیں عالمی طاقت کی جو کشمکش شروع ہوئی، جو اخلاقی سوالات اٹھے. ہاں، کیونکہ اس کے فوراً بعد ہی تو وہ ہیروشیما اور ناگاساکی. بالکل، بس چند ہفتے ہی دور تھے. تو اس ایک تجربے نے جنگ عظیم دوم کے خاتمے میں تو کردار ادا کیا ہی، لیکن آنے والی سرد جنگ کی بنیاد بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہیں رکھ دی. یہ تو بہت گہری بات ہے. اچھا، اور پھر اسی تاریخ کو 16 جولائی 1969 اپولو 11 چاند کے لیے روانہ ہوا. واہ، یہ تو بہت بڑا واقعہ ہے. انسان کا کسی دوسرے سیاروی جسم کی طرف پہلا سفر. یہ تو واقعی ایک بڑی چھلانگ تھی انسانیت کے لیے. یقیناً. اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ صرف امریکہ کی کامیابی نہیں سمجھی گئی تھی. صحیح. پوری دنیا نے اس میں ایک انسانی جستجو، ایک انسانی ہمت کی جھلک دیکھی. اس نے صرف سائنس کو ہی نہیں، ہمارے تخیل کو بھی نئی وسعتیں دیں. بالکل. اچھا، اب ذرا سیاست کی دنیا میں آتے ہیں. اسی تاریخ کو 1979 میں عراق میں ایک اہم تبدیلی آئی. جی. صدر احمد حسن البکر مستعفی ہوئے اور صدام حسین نے اقتدار سنبھالا. او ہاں، 1979. اور ذرائع اس واقعے کو مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک نہایت اہم موڑ کے طور پر پیش کرتے ہیں. یقیناً اس کے اثرات تو جی، اس تبدیلی کے اثرات خطے پر کئی دہائیوں تک محسوس کیے گئے، جیسا کہ ان دستاویزات میں ذکر ملتا ہے. ہم یہاں ظاہر ہے صرف وہ بیان کر رہے ہیں جو ذرائع میں موجود ہے. بالکل غیر جانبداری سے. اچھا، ان بڑے عالمی واقعات کے ساتھ ساتھ اسی تاریخ کو 1935 میں ایک چھوٹی مگر روزمرہ زندگی سے جڑی چیز بھی سامنے آئی. اچھا، وہ کیا تھی؟ امریکہ کے شہر اوکلاہوما سٹی میں دنیا کا پہلا پارکنگ میٹر لگایا گیا. اس کی ایک دلچسپ مثال ہے جس کا ذکر ملتا ہے. صحیح. یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ ہماری روزمرہ کی عادتیں بدل دیتی ہے. بالکل. اب کچھ شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جن کی پیدائش 16 جولائی کو ہوئی. 1872 میں ناروے کے مشہور قطبی مہم جو رولڈ امینڈسن پیدا ہوئے. امینڈسن. جی، وہی جو قطب جنوبی تک پہنچنے والے پہلے شخص تھے. کمال کی ہمت والے انسان تھے. اور ساتھ ہی ذرائع میں بھارتی اداکارہ کترینہ کیف کی تاریخ پیدائش بھی 16 جولائی بتائی گئی ہے، 1983 یا 1984. اچھا، تو ایک طرف مہم جوئی، دوسری طرف شوبز. جی، ایک ہی تاریخ پر کتنے مختلف شعبوں کے لوگ. صحیح. اور اب کچھ افسوسناک واقعات کا ذکر. 1999 میں اسی دن جان ایف کینیڈی جونیئر. جے ایف کے جونیئر. جی، وہ اپنی اہلیہ کیرولین بیسٹ کینیڈی اور ان کی سالی کے ساتھ ایک طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے. ذرائع میں اس کی تفصیلات ہیں. جی. اور اردو ادب کے حوالے سے اگر بات کریں تو 2019 میں 16 جولائی کو معروف شاعر اور نغمہ نگار حمایت علی شاعر صاحب کا انتقال ہوا. اچھا، حمایت علی شاعر. جی. ان کی خدمات جیسا کہ ذرائع میں ذکر ہے اردو شاعری اور خاص طور پر پاکستانی فلمی صنعت کے لیے بہت اہم ہیں. بالکل. تو یہ تھا 16 جولائی کا ایک مختصر سا خاکہ جو ہمیں ان ذرائع سے ملا.
سائنس، سیاست، ثقافت، انسانی المیہ، سب کچھ ایک ہی دن میں سمویا ہوا۔ واقعی یہ دیکھنا بڑا حیران کن ہے کہ ایک ہی تاریخ کیسے انسانی تاریخ کے اتنے مختلف پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، جیسا کہ ان ذرائع سے واضح ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور آخر میں ایک خیال چھوڑا جاتا ہے سب کے لیے، کیا یہ سب محض اتفاق ہے کہ اتنے متنوع، اتنے الگ الگ واقعات ایک ہی تاریخ پر رونما ہوا ہیں؟ ہم یا ان کے درمیان وقت کے دھارے میں کوئی ایسا پوشیدہ ربط بھی بنتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے؟